یہ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کی تصویر ہے اور یہ تصویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے اور کلیم کیا جا رہا ہے، میں نے یہ میاں علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں جو آج عدالت میں ان کے لیے پیش ہو رہے ہیں بلکہ اب تک ہو چکے ہیں، میں نے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ تصویر لی اور وہاں سے پھر میں نے اس کو پوسٹ کیا اور اس میں بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ انہوں نے چشمہ لگایا ہوا ہے اور وہ اپنے اسی کوٹ کے اندر ہیں، انہی کپڑوں کے اندر ہیں جن میں ان کو عدالت میں غالباً پیش کیا گیا تھا۔ ان کے سینے کے اوپر پھر دوبارہ سے پاکستان کا فلیگ، پاکستان کا پرچم لگا ہوا ہے اور ان کے چہرے پہ ایک سنجیدگی ہے۔ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب پچھلے چند دنوں سے قید میں ہیں۔ یہ شخص اپنی والدہ کا ہاتھ تھام کر بچپن میں ایک آزاد دیش میں آیا تھا۔ 1947 میں یہ اپنے والد کو کھونے کے بعد اپنی والدہ کا ہاتھ تھام کر پاکستان آیا تھا اور پاکستان میں آنے کے بعد غربت، بے چارگی اور حالات کی خرابی کی وجہ سے انہیں ایون ریلوے اسٹیشن پر بھی سونا پڑا۔ بہت مشکل حالات میں یہ پل کر جوان ہوئے اور پھر فیصلہ یہ کیا کہ جوانی اس ملک کو دے دیں گے۔ اس ملک کے لیے 3 بڑی جنگوں میں حصہ لیا، 65 کی جنگ لڑی، 71 کی جنگ لڑی اور ہر جنگ کے اندر ایک فوجی کے طور پہ، وطن کے ایک بیٹے کے طور پہ انہوں نے مقابلہ کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ پاکستان کے لیے کام کرتے رہے، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا رہا، ان کے پاس بہت سارے میڈلز ہیں، ان کے پاس بہت سارے انعامات ہیں اور بہت ساری ریکگنیشن ہے۔ ان کے بارے میں سب کی ایک بہتر اور پازیٹیو رائے ہے، جنرل ریٹائر امجد شعیب۔ لیکن جب پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا تو رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی رائے میں اس مرتبہ رجیم چینج آپریشن ٹھیک نہیں ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب رجیم چینج آپریشن ہوئے تو یہ اس کے حامی رہے، لیکن جنرل صاحب بڑی بیلنسڈ بات کیا کرتے ہیں ہمیشہ، اور اب انہیں ان کے موقف کی وجہ سے قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی پینشن کا مسئلہ رپورٹ ہوتا رہا اور اس کے خوف کی وجہ سے یا اس کا خوف دلا کر لوگوں کو چپ رکھنے کی کوشش کی گئی، مختلف طریقہ کار استعمال کیے گئے، لیکن جنرل ریٹائر امجد شعیب جو کہ ریٹائر فوجیوں کی تنظیم کے سربراہ بھی ہیں، وہ ڈٹے رہے اور اپنی بات کہتے رہے۔ ان کا اپنا ایک موقف ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے آزاد حیثیت میں، اور اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ہٹ کیے بغیر اپنا موقف دیتا رہے۔ جنرل صاحب نے ایک پاسبلٹی کے اوپر بات کی تھی اور ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی، مثال کے طور پہ ایک مفروضہ انہوں نے بیان کیا تھا میرے پروگرام میں، اور انہوں نے 3 مرتبہ لفظ اگر کا استعمال کیا تھا۔ میاں علی اشفاق اب کیس لڑ رہے ہیں، میں نے ان سے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی، بڑی لمبی ہماری بحث ہوئی، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، صرف بند کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ انہیں بند کیا جائے اور ان کو روکا جائے موقف دینے سے۔ لیکن جنرل صاحب اپنی پچھلی پیشی پر اور اس تصویر میں خاصے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، لیکن جس دیش کے لیے انہوں نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا قربان کیا، آج 80 سال کی عمر میں اسی دیش میں وہ شخص قید میں ہے اور تکلیف کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ وہ تو اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے ایک آزاد دیش میں آیا تھا، اس کا وہ آزاد دیش کہاں ہے اور وہ آزادی کہاں ہے جس کے لیے وہ اتنا ٹریول کر کے پاکستان آیا تھا اور پاکستان کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی دی ہے۔ یہ تصویر پیچھا کرتی رہے گی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جنرل ریٹائر امجد شعیب ایک بڑے شریف النفس انسان ہیں، بڑے بیلنسڈ انسان ہیں۔ ہم جیسے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم جیسے لوگ تلخ ہو سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ کوئی بات درست اور کبھی کبھی کوئی بات غلط بھی کر سکتے ہیں، ہمارا موقف ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنرل صاحب بہت پڑھے لکھے، بڑے نفیس آدمی ہیں اور انہوں نے تو بڑی بیلنس بات کی تھی۔ لیکن اور اس کے باوجود کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا، لوگوں نے جب جنرل صاحب کو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا خاص طور پہ ان کے سابقہ ادارے کی طرف انگلی اٹھائی تو انہوں نے اس ماحول میں بھی دفاع کیا اپنے ادارے کا، حالانکہ ان کا اپنا موقف یہ تھا کہ یہ رجیم چینج غلط ہوا ہے۔ بہرحال اس تصویر نے بڑی تکلیف پہنچائی پاکستانیوں کو۔